السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة إلى آخر الآية. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی عبادتیں قبول فرمائیں، ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جس طرح اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آخری رات رمضان کی 29ویں رات، اس رات میں جتنے گردنوں کو جہنم سے رہا کرتے ہیں اتنے سارے مہینے میں نہیں کرتے. تو یہ آخری رات بڑی ہی بابرکت والی رات ہے. یہ آخری طاق رات وہ بدبخت آدمی ہے جو اسے ضائع کرتا ہے. وہ آدمی عقل کے اعتبار سے کم ہے اور دین کے اعتبار سے بھی کم ہے جو اس مبارک رات کو ضائع کرتا ہے. یہ آخری طاق رات ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر طاق رات نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان حاصل کرنے کا موقع نہ ملے. موت حیات اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے اپنے پاس بلا لے. لیکن مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، قبر اور برزخ کی زندگی پر اس کا یقین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ موت کی تیاری میں رہتا ہے، موت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور موت کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آئے گی، اس کے لیے اور بھی وقت ہے، عمر اور بھی کاٹنے ہیں، یہ سوچتا نہیں ہے، بلکہ ہر ہمیشہ یہ تیاری میں رہتا ہے کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ میں کچھ نیکی کما رہا ہوں، میرے دل میں ایمان ہو، میرے دل میں وہ اتباع سنت کا جذبہ ہو. عزیز دوستو، یہ آخری رات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اس رات میں کثرت استغفار کرنے کی توفیق بخشے، اس رات میں کثرت مغفرت مانگنے کی توفیق بخشے، عبادتیں کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کے قریب دل کو ہمارے مول لے، دل کو ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف مائل کر لیں. آمین یا رب العالمین. بعض لوگ یہ سوچتے رہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم عبادتیں کریں گے، استغفار کر لیں گے، مغفرت چاہیں گے. آیا مہینہ، شروع کے 10 دن یوں ہی نکل گئے، اور اس کے بعد کے 10 دن پھر یوں ہی نکل گئے، اور یہ سوچتا رہا کہ آخری عشرے میں ہم محنت کریں گے. اب چلو یہ دن تو نکل گئے، ہم نے تو چھوڑ دی، فلاں کام نہیں کیا. یہ سوچتے سوچتے آخرکار اس کی بات ٹکتی ہے آخری عشرے میں کہ آخری عشرے میں ہم محنت کریں گے. اب جیسے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ طاقرات میں کانسنٹریٹ کرتا ہے، جفت رات کو چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے کہ آخری عشرہ، اس میں صرف 5 راتیں اہم ہیں، اس میں محنت کرنے کے لیے اس کا دل امنڈ آتا ہے، اور اتنے میں یہ سوچتا ہے کہ 5 راتوں میں تو ایک ہی رات تو لیلۃ القدر کی ہے. آج ہم نے چھوڑ دیا تو کل ہو سکتی ہے، 25 کو ہو سکتی ہے، 27 کو ہو سکتی ہے، 29 کو ہو سکتی ہے. بات ٹلتے ٹلتے دور ہوتے ہوتے اسی ہنگامے میں آخرکار عزیز دوستو ہم آخری رات میں آ پہنچے ہیں، آخری طاقت آ پہنچے ہیں. اب یہ رات ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسے سیریسلی
گہرائی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور اسے استفادہ کرنے کی حاصل کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو اس رات میں جہنم سے رہا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے، کل ہم نے جہنم کو دیکھا اور اس کے ہولناکیوں کو قریب سے سنا۔ چلیے آج ہم جنت کا سیر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اسے اللہ نے کتنی زبردست بنائی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، مائی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سنوارا۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت نے انسان کے چہرے کو، اس کی انجینئرنگ اور اس کے سٹرکچر کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا زبردست چہرہ نہیں بنایا، اور ایسا چہرہ بنایا جو صرف سجدہ کر سکتا ہے۔ یہی چہرہ ہے جو سجدہ کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا چہرہ نہیں جو انسان کے علاوہ سجدہ کر سکتا ہو۔ دیکھ لیجئے اب جانور، ان کے چہرے میں منہ ہے، ماتھے کہاں سے لگیں گے زمین کو؟ سجدہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف انسان کے چہرے کو بنایا اور ایک ایسی جگہ رکھا جسے ماتھا کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل سجدے کے لیے مناسب جگہ ہے جہاں انسان اپنا ماتھا رگڑتا ہے، ناک رگڑتا ہے۔ اور اہل علم نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کی آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے اندر یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہو رہا ہے اندر؟ کیا کچھ اندر کام نہیں کر رہا ہے؟ آپ خود ایک معجزہ ہیں، یہ نہیں سوچتے آپ؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ جب اللہ نے کہا عزیز دوستو ضرور بھی ضرور، یہ مراد نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو سائنٹیفکلی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ کا دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے اور آپ کی پھیپھڑے ایسے کام کرتے ہیں، فلاں اس کے اندر میکانزم ہے، یہ کہنا مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جن کو یہ آیت، جن کے پاس یہ آیت نازل کی گئی، جنہیں لے کر اللہ مخاطب ہوا، وہ تھوڑی یہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس آیت سے مراد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے جسموں کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے عبادت کے لیے کتنا مناسب بنایا، عبادت کے لیے کتنا مناسب بنایا۔ عبادت جو سب سے زبردست کام ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اور یہ زبردست کام میں سب سے زبردست حرکت یہ ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچے ڈال لیتا ہے، اور اس میں سب سے زبردست سجدے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے ماتھا اور اپنے ناک مٹی میں رگڑے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمام مخلوقات میں صرف تمہیں یہ تحفہ دیا گیا ہے، صرف تم ہو جو اللہ کے سامنے اس ڈھنگ سے سجدہ کر سکتے ہو، صرف تم ہو جو سجدہ کر کے اللہ کے اتنے قریب ہو سکتے ہو، کیونکہ تمہیں ہم نے عقل دی ہے، تم ہمیں سمجھ سکتے ہو، اللہ کی بڑائی عظمت سمجھ سکتے ہو، اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا ہے اور کس مقصد سے ہم کو بنایا ہے، یہ سمجھنے کی طاقت صرف انسان کو ہے۔ اس کے اندر جذبہ ہے، تو یہ جذبہ جب اس کے دل میں ہے تو اس کی آگ عبادت کی بھڑکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسا سیٹ اپ اسے دیا کہ یہ پیاس آگ کی عبادت کی سجدہ کر کر کے مٹائے، ہے نا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے انسان کے سٹرکچر کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، چہرہ بنایا، مٹی کا ڈھانچہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک پھونک ماری تو روح اندر گئی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام انسان بنے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب اللہ نے بلایا کہ آ کر 30 دن کا چلہ کریں، وہ آئے پہاڑی طور کے پاس، 30 دن تک چلہ پورا کیے، اور اللہ نے کہا کہ اور 10 دن کر لے تو بہتر ہے، تو انہوں نے اور 10 دن کے روزے رکھے، اور 40 دن کا جب ان کا چلہ پورا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے انہیں تورات دیا۔ غلطیوں سے انہوں نے تلافی کر لی، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو اللہ رب العزت نے تورات لکھ کر ان کے ہاتھ میں دیا، جسے یہ لوگ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، اسے لکھ کر اللہ رب العزت نے دیا۔ اور عزیز دوستو، یہ 10 کمانڈمنٹس میں 3-4 جگہ اللہ رب العزت نے شرک سے روکا ہے۔ اس میں 10 احکامات میں جو مختصر ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے 3-4 جگہ شرک سے روکا ہے۔ یہ ان کے پاس یہی اہم چیز ہے، معتبر ہے، چاہے عیسائی ہو یہودی ہو، اسی کو مانتے ہیں، اور اس میں 3-4 جگہ اللہ رب العزت نے شرک سے روکا ہے۔ لیکن افسوس دیکھتے ہیں ان کے پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہوئی، عیسائیت۔ دوسری چیز، تیسری چیز، عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ جنت کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ اللہ نے جہنم بنایا تو شاید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہہ دیا گیا کہ وہ بنا دے۔
اللہ نے مختلف مخلوقات بنائے، اللہ نے لوگوں کو ذمہ داری دے دی، اور اللہ کے پاس قانون یہ ہے کسی بھی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو حکم کاف اور نون کے درمیان ہے، کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو فرصت سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے سنوارا ہے۔ تو عزیز دوستو آپ تصور کریں کہ کتنی عظیم مخلوق ہوگی اور کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور اللہ نے جب جنت بنایا، لوگوں سے کہا، مخلوقات سے کہا، جنتی رضوانی، یہ میری جنت میری خوشی ہے، میری مرضی ہے، اس میں میں صرف ان کو داخل کروں گا جن سے میں راضی ہوں، جن سے میں راضی ہوں وہی اس جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جن سے میں راضی نہیں ہوں۔ تو عزیز دوستو جنت اللہ کی مرضی ہے، برخلاف ان کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے نہیں۔ جسے آپ بعض اہل تصوف کو سنیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے نہیں، ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، جنت کے لیے عمل نہیں کرتے۔ عجیب و غریب قول سناتے ہیں، ایسا قول نہ صحابہ نے تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں سنایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جنت کے لیے عمل کرتے ہو، جنت میں رہنے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے عمل کرتے ہو، تم لوگ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے، ہم وہ ہیں جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ عزیز دوستو اللہ نے حدیث میں صاف صاف کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جنتی رضوانی، میری مرضی جنت ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کر لیا تو اللہ آپ کو کیا دے گا؟ جنت میں جائیں گے۔ آپ جنت میں جائیں گے تو معنی کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو اللہ کی رضامندی اور اللہ کچھ اور الگ چیز نہیں بلکہ دونوں ایک ہے۔ آپ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، دونوں ایک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا۔ صحابہ آ کر پوچھتے یا رسول اللہ میں کیا کروں، کیسے جنت حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، جنت مل جائے گا۔ جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بدوی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آ کر سیدھے بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جسے کرتے ہی جنت میں چلے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم جنت کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے، تم کو اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تم کلمہ شہادت پڑھو اور اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھو اور اس کے بعد تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے بعد وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کیا میں جنت کو چلے جاؤں گا؟ ادخل الجنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں تم جنت کو چلے جاؤ، کیونکہ غریب تھے، ان سے صرف نماز، شہادتیں، نماز روزہ ہی بن پڑ سکتا تھا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے، نہ حج کر سکتے تھے، تو اس وقت روزے بھی فرض نہیں تھے۔ تو انہوں نے صرف 2 چیز کا ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم جنت کو چلے جاؤ۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں رزم گاہ کھڑی ہو گئی ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں جنت کو جانے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سامنے میدان ہے، چھلانگ لگا دو، سر برکف ہو کر لڑو اور شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو صحابی ان کے پاس کھجور تھا، انہوں نے کھجور پھینکا، کہا کہ کھجور کھاؤں، چابوں، ہضم کروں، یہ تو لمبی مدت تھی۔ تلوار لے کر چھلانگ لگائے اور اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، جن کا نام اسیرم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو جنت کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ تم اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں بتایا۔ تو یہ عجیب و غریب بدعت ہے، عقدی بدعت ہے، اسے کہتے ہیں عقیدے میں بدعت، جو بالکل غلط تصور ہے، غلط خیال ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے اور جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ راضی ہوتے ہی جنت دیتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی، بڑا آدمی کسی کو تحفہ دے، بچہ کہے گا میں تحفہ نہیں لوں گا تو یہ بید بھی ہو جائے گی، ہے نا، بڑے آدمی سے بید بھی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت آپ پر انعام کرنا چاہتا ہے، عنایت کرنا چاہتا ہے، جنت دے کر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم کو جنت نہیں چاہیے اور تم چاہیے، یہ کیا بکواس ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف تصور ہے، شریعت کے خلاف قول ہے۔ تو عزیز دوستو یہ جنت اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے اس جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر دروازے کا نام ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو زمین میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دروازے سے داخل کروا دے۔ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ ہے، یہاں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو نمازی ہوا کرتے تھے۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان، اس میں سے کون داخل ہوں گے؟ ہاں جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے وہ داخل ہوں گے۔ تو 8 قسم کے دروازے ہیں، ہر دروازے کے پیچھے ایک زبردست عمل لگا ہوا ہے، عمل کرنے والے فلاں اور فلاں دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے 8 دروازے بنائے۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ حدیث سنی تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ
ما علی الذی یدعا من الابواب کلها من ضرورہ، یا رسول اللہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو ان 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ سبحان اللہ، عمل کا جذبہ دیکھیں عزیز دوستو۔ آج کل ہمارے پاس کیا ہے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فلاں عمل کریں تو ہم اس میں ڈسکاؤنٹ دیکھتے ہیں، یہ کر لیں تو اچھا ہے، اس میں کم یہ آپشن ہے، یہاں سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی اس دروازے سے داخل ہوں گے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ کیا رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ اکبر، سوچ یہ ہے کہ اگر یہ 8 دروازوں سے داخل ہونا ممکن ہے، وہ ایک ہے کہ 8 سے آدمی داخل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو جو ان 8 دروازوں میں داخل ہوں گے۔ تو کیسے ایک انسان 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ انٹری چلا جائے گا نا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام انٹری نہیں ہے، اس کے انٹری اور دروازے بھی عام دروازے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو دروازے، جو چوکٹیں ہوں گی، ایک ایک چوکٹ مکہ سے لے کر حجر تک، حجر ایک دور دراز علاقہ ہے، مکے سے 1200 کلومیٹر دور، ایک ایک چوکٹ بھی 1200 کلومیٹر کے فاصلے میں ہوگا، اتنا بڑا ایک ایک چوکٹ ہوگا عزیز دوستو۔ اور یہ 8 چوکٹ ہوں گے، 8 دروازے ہوں گے، اور ان میں سے لوگ داخل ہوں گے۔ اب اس میں کیسے داخل ہوں گے؟ ایک آدمی 8 میں کیسے داخل ہوگا؟ اہل علم نے اختلاف کیا ہے نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کی جو اب تفصیل آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہے نا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ہوگا کیا، کیسی کیفیت ہوگی۔ آپ کو صرف جیسے آپ نے کل سنا ہنٹس دیے جا رہے ہیں، ہے نا، آپ کو ایک معمولی انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے جہنم کے تعلق سے قرآن میں، اور اسی طریقے سے جنت کے تعلق سے ایک معمولی انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے۔ پوری تفصیل نہیں بتائی جائے گی، اور پوری تفصیل بتائی جائے تو قرآن تھوڑی بسائے گا، پوری تفصیل نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جنت کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ جہنم کیا ہے، اتنی ہی تفصیل ہے عزیز دوستو، ہے نا۔ تو جنت کے اندر ہوگا کیا اور کیسے اس کی تفصیل ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک آدمی 8 دروازوں سے اس ڈھنگ سے داخل ہو سکتا ہے کہ داخل ہوگا، پھر باہر لایا جائے گا، پھر دوسرے سے داخل کیا جائے گا، اور پھر تیسرے سے داخل کیا جائے گا، اس کے لیے شرف ہوگا، اسے بار بار دروازوں میں داخل کیا جائے گا، 8 دروازوں میں اسے داخل کیا جائے گا۔ اور یہ 8 دروازوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها واطاعت زوجها قيل لها من اي ابواب الجنة شئت۔ اگر عورت پنجگان نماز کی پابندی ہو گئی اس کے اندر، اور اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اور اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اور اس نے اپنے شوہر کی بات سن لی، شوہر کے ساتھ وفاداری طرفداری کے ساتھ اس نے زندگی گزار لی، تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اب تو چن لے کس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، آسان ہے عورتوں کے لیے معاملہ۔ 4 کام، نماز کی پابندی، روزہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے شوہر کی اتباع، اگر یہ 4 کام کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا اب تو چن لے کہ کس سے داخل ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 8 دروازے ہیں، اور جب جنتی دروازے کے قریب جائیں گے، جیسے آپ نے کل سنا دروازے بند ہوں گے، اور سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے، پورے امتی جمع ہو جائیں گے، موسیٰ کی امتی، ابراہیم کے، سب انبیاء کے امتی ان دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ ہماری امت ہوگی، اور ہماری امت سب سے آگے جنت میں جائے گی، اور سب کھڑ کے انتظار کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر لایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے تو اندر سے دروازے سے آواز آئے گا، جنت کے داروغہ پوچھیں گے کہ کون ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں۔ تو اندر سے انہیں کہا جائے گا کہ ہم کو صرف آپ کے لیے دروازے کھولنے کا حکم ہے، کسی اور کے لیے نہیں، ہم کو پہلے سے آرڈر دے دیا گیا ہے، سرکولر آ گیا ہے کہ کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، صرف دروازہ صرف آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لوگوں کو لے کر داخل ہوں گے، اور دروازوں میں ملائکہ کھڑے ہوں گے، اور ملائکہ ان مومنین کو دیکھ کر کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، اب تم لوگ پاک ہو گئے، انٹری کے ساتھ پاک ہو گئے، ہے نا، اب تم وہ مخلوق نہیں رہے جو دنیا میں تھے، اب تم مٹی کا ڈھانچہ نہیں ہو، اب تم سراپا پاکیزہ ہو،
اب تمہارے اندر سلامتی ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے سلامتی ہو، اب داخل ہو جاؤ، تم پاک ہو گئے، اب ایسے ڈھنگ سے داخل ہو کہ کبھی باہر نہیں نکلو گے۔ یہاں آدمی داخل ہونے کے بعد یہاں اس کے لیے ہمیشگی ہے، شروع میں انہیں کہا جائے گا، استقبال ہوگا، ہے نا، وارم ویلکم ہوگا، اور استقبال کرنے والے کون؟ فرشتے ہوں گے، اللہ اکبر، فرشتے استقبال کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت میں خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ، انہیں جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جسے باب الیمین کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ گرین چینل ہے نا، دوسری جگہ امیگریشن چیکنگ ہے، وہاں یہ دروازے میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جو ادھر آ گئے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جو ادھر پہنچ گئے ہیں وہ یہ دروازے میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتے ہی نہیں چاہتے، سب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے معراج میں ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی، اتنی بڑی امت کہ شروع اور آخری نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ تو میری امت ہونی چاہیے، جبریل نے کہا کہ نہیں، آپ کی نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے، اور جبریل نے کہا کہ یہ سب جنت میں جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے غم میں پڑ جاتے ہیں، اور اتنے میں بہت بڑی السواد الاعظم، بالکل گھٹاٹک اندھیرا ہے، اتنی بڑی امت دکھائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ اس امتی کے لیے، اس امتیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس میں سے 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر 70,000 آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تم کو معلوم ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جانا چاہیے؟ نسخہ کیا ہے اس کا؟ کیسے ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ ہیں الذین لا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ کر علاج نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جن کا توکل سب سے زبردست ہوتا ہے، اللہ پر ٹرسٹ ان کا پاورفل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا توکل اللہ پر کتنا ہے نا، یہ توکل کتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے چانسز ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ توکل عظیم عبادت ہے، اللہ اکبر، توکل عظیم عبادت۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے بغیر حساب کتاب کے توکل ہونا ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر امید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا وَلَوْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اگر تم لوگ اللہ پر ویسے توکل کرتے ہو جیسے توکل کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے غذا دے گا، ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، واپس پہنچتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں توکل زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ 70,000 کی تعداد میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو توکل سے بھر دیں، توکل کے تعلق سے جانیں اور توکل کا علم حاصل کریں، اسی کو عقیدے کا علم کہتے ہیں، ہے نا۔ توکل کا، آدمی کا توکل اس وقت زیادہ پختہ ہوگا جب اللہ کو زیادہ پہچانے، اللہ کے نام سے واقف ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، تب جا کے اس کا توکل پختہ ہوگا۔ جو آدمی اللہ کو نہیں جانتا اس کا توکل کم ہوگا۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے ناموں کو پڑھے، اس کی تفصیل جانے، اسلام کے ارکان جانے، ایمان کے ارکان جانے، یہ تمام چیزوں کو جاننے سے آدمی کا توکل بڑھتا ہے، اور جس کا توکل بڑھ گیا آپ سن رہے ہیں اس کے لیے کیا اجر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 8 دروازے میں ایک دروازہ ہے جسے باب الیمین کہا جاتا ہے، اس میں سے بغیر حساب کتاب کے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، اور انہیں داخل کرنے کا بھی بڑا زبردست طریقہ ہے۔ سب کو بلا لیا جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے اور سب سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے، اور سب آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، سب اپنے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں میں ملائے ہوئے ہوں گے، کھاندوں سے کھاندہ لگائے ہوئے ہوں گے، سب صفوں میں آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلا جب گروہ داخل ہوگا اسے انتظار کرنے رکھا جائے گا کہ آخری کے لوگ بھی آ جائیں، مکمل سیٹ اندر داخل کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے گویا کہ چاند 14ویں رات کے چاند کے ٹکڑے ہیں، زبردست ان کے چہروں میں جگمگاہٹ ہے، چہرے ان کے چمک رہے ہیں،
گویا کہ 14ویں رات کے چاند ہیں اور بڑے حسی اور خوشم خرم اندر داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ عزیز دوستو جو 70 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور انٹری ہو جائے گا تو انہیں سب سے پہلے کھانے کے لیے مچھی کی تلی دی جائے گی، مچھی کا پھیپسا دیا، دنیا میں ہم نے کبھی بھی کھایا نہیں ہے نا، ایک اسپیشل ڈش جو اللہ رب العزت جنت میں بنائے گا اور مومنین جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے یہ پیش کیا جائے گا جسے جنتی کھائیں گے۔ ایسی مچھلی جو جنت کی نہروں میں تیرتی تھی، جنت کا غذا کھاتی تھی، اس سے اگر ڈش اگر تیار کر دیا جائے عزیز دوستو تصور کریں کہ کتنا لذیذ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کی بات آ گئی تو یہ بھی ضمن سن لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے تعلق سے تفصیل سنائی، کہا کہ حوض کوثر ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ابھی آپ کو تفصیل آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب حوض کوثر کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پرندے اڑ رہے ہوں گے، اس کے اوپر زبردست پرندے اڑ رہے ہوں گے اور ایک ایک پرندہ بھی اونٹ کے مانند ہوگا اور وہ نہر کے اوپر اڑ رہے ہوں گے۔ اتنے میں عمر بن خطاب نے سوال کیا کہ اس نہر کے اوپر اڑ رہیں گے تو اس کا گوشت کتنا زبردست ہوگا اور کتنے نرم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا گوشت تو چھوڑیے، اسے کھانا اس سے زیادہ مزیدار ہوگا، اس کے گوشت کو کھانا اس سے زیادہ مزیدار ہوگا، جو آدمی اسے کھائے گا اور زیادہ لذت محسوس کرے گا۔ تو جنت میں آپ کو پرندوں کے گوشت دیے جائیں گے، مچھلی دی جائے گی، مختلف قسم کے کھانے میوے دیے جائیں گے۔ یہ ہو گئی بات عزیز دوستو جنت کے دروازوں کے تعلق سے۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور بہترین ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے نا، ہر وضو کو 3 مرتبہ دھوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں وضو کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وضو کیا کہ نہیں کیا۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے، صرف آپ وضو کریں گے تو ڈھیر سارے آپ کے لیے فائدے ہیں۔ آدمی وضو کرے گا ہر عضو سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے عزیز دوستو۔ ہم آج کل نماز کے تعلق سوچتے رہتے ہیں وضو جو عبادت ہے مستقل عبادت ہے، اس تعلق سے غور و انہماک سے نہیں دیکھتے۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، اپنے اعضاء کو اچھے ڈھنگ سے دھوتا ہے، 3 مرتبہ دھوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے یہ وضو کرنے کے بعد جب وہ وضو ختم کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس آدمی کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں سے کون سے دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے چن لے۔ صرف وضو معمولی عبادت ہے لیکن اتنا بڑا اجر ہے۔ آدمی سے ریگولر کریں، مسلسل کریں، کبھی کرے کبھی چھوڑے، ایسا نہ ہو۔ اس کا طریقہ اور اس کا وتیرہ ہو کہ جب بھی وضو کرے گا یہ عمل کرے گا، جب بھی وضو کرے گا اس انہماک کے ساتھ کرے گا۔ تو اس کے لیے عزیز دوستو اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جنت میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ رہی باتیں دروازوں کے تعلق سے۔ اب جنت کے درجات ہیں۔ کل آپ نے سنا جہنم کے درکات ہیں۔ جہنم نیچے کے حصے میں ہے، جنت کو اللہ نے اوپر کے حصے میں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، جنت المأوى، جنت عدن، مقام امین۔ یہ جنت کے ایک ایک جنت کے نام ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ تو یہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان، دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، مسافت ہوگی 100 سال کی ہوگی۔ اور بعض جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم زمین میں ٹھہر کر ستاروں کو دیکھتے ہیں، جیسے زمین میں ٹھہر کر ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں ویسے جنتیوں کو دیکھ لیں گے۔ تو معنی یہ کہ بعض کا اتنا بلند درجہ ہوگا جو دوسروں کے مقابلے بہت اوپر ہوں گے۔ تو 100 درجے ہیں عزیز دوستو۔ سب سے اوپر کا درجہ جنت الفردوس، اور جنت الفردوس میں ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، ایک مقام ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے مخلوقات میں سے صرف ایک آدمی کو دے گا۔ صرف ایک آدمی کے لیے وہ مقام ہے جسے مقام وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اذان کے بعد، اللہم کیا دعا ہے؟ وَبَعَثْتُ مَقَامًا محمود، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے، اسی وسیلے کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا جائے گا اور سب سے زبردست اور سب سے خوبصورت علاقہ ہوگا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے یہ وسیلے کا مقام دے. اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا وَاسْأَلُوا الْوَسِيلَةَ، اللہ سے وسیلہ مانگو. یہاں پر وسیلہ مانگو سے مراد دو ہیں. ایک آپ اس جگہ کو مانگو جس کی آپ تفصیل سن رہے ہیں، ایک اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑو. دو معنی ہیں اس کے. اللہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے پاس وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ پکڑو کا معنی یہی ہے کہ آپ اللہ کے پاس یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگے، یا تو پھر آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کے پاس وسیلہ پکڑنے کی کوشش کریں. دو معنی ہیں اس کی، تیسرا معنی نہیں. وسیلے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں یا پھر آپ فلان نیک آدمی کا وسیلہ پکڑیں. اس کے تعلق سے نہ کتاب و سنت میں کوئی ذکر آیا ہے، بلکہ صرف اتنا معلوم ہے کہ وسیلہ پکڑنے کا سب سے مضبوط طریقہ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں. نمبر 2 آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑیں. نمبر 3 آپ پہلا اللہ کے ناموں کا وسیلہ، نمبر 2 اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور نمبر 3 ایک زندہ آدمی جو ولی کی صفت ہے آپ کے درمیان زندہ ہے، اس سے آپ کہہ کے پبلک کے لیے دعا کروا سکتے ہیں. یہ قسم کا وسیلہ. یہ 3 قسم کے وسیلے کے علاوہ چوتھا وسیلہ نہیں ہے. تو قرآن میں جو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہا گیا، اس وسیلے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دیا جائے گا جو جنت الفردوس کے اوپر ہوگا، اور جنت الفردوس سب سے ٹاپ جنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فِيهَا تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹ نکلیں گی. جنت کی نہریں نکلیں گی. 4 جنت کی نہریں یہاں سے نکلتی ہیں جو دوسری جنتوں کو پہنچتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان آپ نے سنا 100 سال کا فاصلہ ہے، اور ایسے 100 درجے ہیں. اور ایک جنت کا سائز کیا ہے دوستو؟ ایک جنت کا سائز جو منیمم سائز ہے، جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے لوگوں دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمان زمین جیسی ہے. جو آپ آسمان زمین دیکھتے ہیں ایک منیمم ایک معمولی جنت کا سائز ہے، معمولی جنت کا سائز ہے. اور ہر جنتی کو عزیز دوستو ایسے 10 جنت دیے جائیں گے. بیسک ایلیجیبل جنتی کو ایسے 10 جنت دیے جائیں گے. تو آپ کی کہاں پلیٹس کہاں چلے گے، آپ کے اسکوائر فٹ اسکوائر میٹرز کہاں چلے ہے نا. ایسے 10 جنت دیے جائیں گے ایک معمولی جنتی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس آدمی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اچھے ڈھنگ سے جانتا ہوں، جسے آخری میں جہنم سے نکالا جائے گا. بعض لوگ جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں رہیں گے، اپنے گناہوں کو جہنم میں جلائیں گے، اور اس کے بعد انہیں باہر نکال دیا جائے گا. میں اس آخری آدمی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں جسے جہنم سے نکالا جائے گا. اور جیسے نکالا جائے گا وہ بیگانگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر آئے گا. ابھی اسے جنت میں انٹری نہیں ملی، آگے بڑھ کر آئے گا اور اللہ رب العزت اس بندے سے مخاطب ہوگا، اس سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، کہے گا کہ تجھے یاد ہے تو کہاں تھا؟ کہے ہاں یار میں جہنم میں تھا، کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ ہے نا. جہنم میں جلایا گیا، کالا کر دیا گیا، پورے گناہوں کو میں نے دھو دیا، اس کے بعد مجھے جہنم سے باہر نکال دیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کی حالت کو دیکھ کر کہے گا تمنا، اب تو جو چاہتا ہے سوچ لے، بس تو جو چاہتا ہے سوچ لے. وہ سوچے گا اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ جنت کو چلے جائے. وہ دوڑتا ہوا جنت میں جائے گا، اسے ایسے محسوس ہوگا کہ جنت پورا آکوپائیڈ ہے، پورے فلیٹس بک گئے ہیں، پوری زمینیں بک گئی ہیں. دیکھے گا کہ ہر آدمی اپنے اپنے جنت میں ہے. واپس آ کر کہے گا کہ یا رب جنت تو بھری پڑی ہوئی ہے. اللہ کہے گا کہ جنت بھری پڑی ہوئی ہے، جا میں تجھے دنیا جیسی 10 جنتیں دیتا ہوں، داخل ہو جا. وہ آدمی کہے گا کہ یا رب اتہزؤ بی، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اتسخروا بی، میرے ساتھ مذاق، کہ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں کہ پوری جنت بھری پڑی ہے، میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور اس جیسی 10 جنت لے کر جائیں، جبکہ ایک آدمی کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونچلی دانتیں نظر آئیں. یہ بالکل کم ہے نا، 6-7 میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اس بندے کی جو ہے بھولے پن کو دیکھ کر، اور اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ گفتگو. جب اللہ کہے گا کہ جا میں تجھے دوں یہ جنت جیسے 10 جنتیں ہیں، وہ کہے گا اتسخروا بی، میرے ساتھ مذاق،
یا رب العالمین ابھی جہنم سے نکل کر آیا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے نا، میری حالت بڑا گندہ حال ہے، جل جل کے راکھ ہو چکا ہوں، اور ایسی حالت میں میرے ساتھ مذاق یا رب العالمین۔ اللہ کہے گا کہ ہم تم سے مذاق نہیں کر رہے ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، چلے جاؤ، اور وہ پلٹ کر بھاگے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ اس جیسی 10 جنتیں اس کے لیے دے دی گئی ہیں، اور پلٹ کر نہیں دیکھے گا، جنت میں بھاگ جائے گا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، جنت میں بھاگ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری آدمی کو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ دوستو یہ جنت جس معاملی جنت یہ آسمان زمین جیسی ہوگی، آسمان، اور ایسے ہر جنتی کے لیے 10 جنتیں ہیں، اس کے علاوہ اور جنتیں ہیں اعمال کے مطابق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنتان من ذهب و جنتان من فضة۔ السابقون، جو لوگ اسلام پہلے لاتے ہیں، آگے رہتے ہیں، ان کے لیے صرف سونے کی 2 جنتیں ہوں گی، کمپلیٹ سونا ہوگا، 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو لوگ بعد میں نیک عمل کر کے اللہ کے قریب آئے، ان کے لیے 2 چاندی کی جنتیں ہوں گی۔ یہ 10 جنتوں کے علاوہ یہ جنتیں دی جائیں گی، جسے وہ ایکسس کرے گا، آئے گا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں جو لوگ شہید ہیں اللہ کے راہ میں، ان کے لیے تو اور اسپیشلٹیز ہیں، ان کے لیے خاص مقام یہ دیا جائے گا کہ چڑیا کے پیٹ میں نہیں بٹھایا جائے گا، چڑیا کے پیٹ میں بیٹھیں گے اور جنت کا سیر کریں گے، اڑتے رہیں گے، اور چڑیا کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا جس میں رہیں گے، اور وہ بالکل آئینے جیسا پیٹ ہوگا، اس میں بیٹھ کر سب کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ آپ دنیا کی کیا ہیلی کاپٹر جو آپ کو آوازوں سے پریشان کر دیتی ہے نا، اوپر سے گرے تو مر جائیں گے، یہ جنت میں اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے، جس میں آدمی بیٹھے گا اور آئینوں سے جنت کا سیر کرے گا، اور بڑے بڑے لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کون بھائی، اڑ کون رہے ہیں، اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ان کے لیے اسپیشلٹی ہے، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے ایک حور العین ایکسٹرا ہے، عام جنتیوں کے لیے 72، لیکن جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے 73، اللہ اکبر۔ اور یہ حور العین کیسے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی اتنی خوبصورت ہوگی کہ ان کے ہڈیوں میں جو گودا ہے وہ باہر سے نظر آئے گا، ان کی ہڈیوں میں جو گدو ہے وہ باہر سے نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ رب العزت، آپ سورہ رحمان پڑھیے، میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ جا کے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھیے اور سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھیے، تو آپ کو اللہ رب العزت یہ حور العین کی تفصیل سناتا ہے، حور العین کیا ہے اور یہ کیسے ہوں گے، اس کی تفصیل آپ کو قرآن میں مل جائے گی۔ تو عزیز دوستو، یہ جنت کے درجے ہیں، آپ نے سنا 100 درجے ہیں، اور ہر سب سے اونچا درجہ اللہ اکبر جنت الفردوس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کہتے ہیں کہ جان رکھو اس جنت کے بالکل اوپر عرش ہے اللہ کا، اس جنت کے بالکل اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی آپ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے تو اللہ آپ کو بالکل قریب نظر آئے گا، بالکل عرش، اور عرش میں اللہ رب العزت مستوی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنتی جہاں انتہائی لذتیں لوٹیں گے، ان کے لذتیں لوٹنے کی کوئی حد نہیں ہوگی، لذتوں پر لذت، خواہشات پر خواہشات، مزوں پر مزے لوٹیں گے، ان تمام مزوں میں چوٹی کا مزہ، ان تمام لذتوں میں چوٹی کی لذت۔ عزیز دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جان رکھ لیجئے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی دیدار۔ مومنین اللہ کو دیکھیں گے تو انہیں مزہ آئے گا، ان کا دل سعادت سے بھر جائے گا، ان کا دل نور سے منور ہو جائے گا، چہرے ان کے کھلنے لگیں گے اور اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انکم لترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتی، اے لوگو جان رکھو تم لوگ تمہارے رب کو دیکھو گے اور بالکل صاف شفاف دیکھو گے، جیسے 14ویں کی رات کی چاندنی کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، ویسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لیس دونہا سحاب، اور اس کے درمیان کوئی ابر نہیں ہوتا، ویسے تم اللہ کو دیکھو گے۔ اور مومنین اللہ کو دیکھیں گے تو ان کا دل لذتوں سے بھر جائے گا، تمام خواہشات سے سب سے بہترین خواہشات ہیں۔ اور جب آدمی جنت الفردوس میں ہوگا، عرش کے قریب ہوگا، تو اللہ رب العزت کا دیدار وہاں سے بہترین انداز میں ہوگا، اور اللہ رب العزت کو اچھے وضاحت کے ساتھ دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے جنت الفردوس سب سے بہترین جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو کہتے ہیں اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس، اگر جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگو، دوسری جنت مت مانگو، مانگو تو جنت الفردوس مانگو، چونکہ وہاں سے تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، وہاں سے جنت کے رہرے پھوٹتے ہیں، اور اس کے بالکل اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم اور آپ کو جنت الفردوس نصیب کریں۔ اور یہ عزیز دوستو
جب آدمی جنت میں ہوں گے، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، انہیں بعض خاص خاص ستارے دکھائے جائیں گے جو زبردست چمک رہے ہوں گے، ان کی جگمگاہٹ کچھ اور ہوگی، اور جنتی آپس میں پوچھ لیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کی جگمگاہٹ کا الگ ہے، تو کہا جائے گا یہ ان لوگوں کے جنتیں ہیں جو اللہ کے لیے زمین میں محبت کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے اسپیشلٹی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کا عرش لایا جائے گا، عرش تلے بعض لوگوں کو جگہ دیا جائے گا، 7 کیٹیگریز جس کی تفصیل آپ سنیں گے، اس میں ایک کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے مسنتیں ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ حضرت کون ہے، ہم تو جانتے ہیں رسول کون ہے، انبیاء کون ہیں، ان سے بہتر درجے میں کون ہے، انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں المتحابون فی، المتزاورون فی، المتجالسون فی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے لیے آپس میں زیارتیں کر لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے مل بیٹھتے تھے، ان کی مجلسیں ہوتی تھی اللہ کے لیے، یہ آپس میں زیارتیں کر لیتے تھے اللہ کے لیے، محبتیں آپس میں ہوتی تھی اللہ کے لیے، ان کے لیے اتنا بڑا مرتبہ ہوگا عزیز دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث روایت کرنے والے معاذ بن جبل ہے، یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ معاذ بن جبل مسجد دمشق میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں دیکھنے کی مجھے بہت خواہش تھی، میں مدینے سے سفر کر گیا، اس مسجد میں نماز پڑھا اور مجھے معاذ بن جبل دکھائے گئے کہ یہی معاذ بن جبل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اتابعی کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا اور ان سے میں نے مصافحہ کیا اور ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میں بہت دور دراز سے آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ معاذ بن جبل پوچھتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے کیا ہے، کہا کہ میں اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو معاذ بن جبل گویا کہ ان کے جسم میں شاک مار دیا گیا، اچانک وہ ایک عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں اور گویا کہ وہ سو رہے تھے بیدار ہو گئے۔ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے میری زیارت کے لیے آئے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں معاذ بن جبل میں اللہ کے لیے آیا ہوں۔ بار بار پوچھتے ہیں، دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں، تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کے لیے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل خوشی میں ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور فوراً کہتے ہیں کہ سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سن لو جو آدمی اللہ کے لیے زیارت کرتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اور اس کے بعد یہ حدیث سنائی، کہا کہ عرش تلے ان کے چہرے بالکل پر نور ہوں گے، منور رونقدار چہرے ہوں گے، بڑے بڑے مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، انبیاء انہیں دیکھ کر عش عش کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے زیارت کر لیتے تھے اور اللہ کے لیے مل بیٹھتے تھے۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا درجہ ہے، دیکھیے ہم اور آپ اسے معاملی سمجھتے ہیں، کیا ہے بھائی، نہیں، یہ اللہ کے لیے محبت کرنا غیر معمولی چیز ہے۔ آج ہمارے تعلقات دنیا پر منحصر ہیں، آج ہماری محبتیں پیسوں کے لیے ہیں، دولت کے لیے ہے، خونی رشتہ ہے، اسی ڈھنگ سے ہماری رشتہ داریاں، اسی ڈھنگ سے ہماری محبتیں ہیں۔ اللہ کے لیے محبتیں ہمارے یہاں بہت خال خال ملتے ہیں۔ مومنین جو ہوتے ہیں چاہے انہیں دیکھے بھی نہیں، لیکن جب ان کی خوبیاں سنتے ہیں، ان کا تقوی سنتے ہیں، دل میں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم صحابہ کے تعلق سے سنتے ہیں، تابعی کے تعلق سے سنتے ہیں، ان کے کارنامے اور ان کے ایمان بھرے حرکات جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا اتنا بڑا درجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے جنتیں تاروں کی طرح زبردست جگمگاہٹ ہوگی ان کے اندر، اور جنتی آپس میں دیکھ کر کہیں گے کہ ان کا چمکنا کچھ اور ہے۔ کہا جائے گا کہ اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، انسان کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ گویا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہے نا، لیکن انہوں نے اس سوال کے پہلے ایک انٹروڈکشن باندھا ہے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں تو پھر جنت کو اللہ نے کیسے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرنے کے لیے اعتراض کرتے تھے، بہت کم سوال کرتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دے دیا تو دوسرا سوال فوراً کر دیا کہ یا رسول اللہ، الجنت کیف بناؤها، اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کا فاؤنڈیشن، اس کا کنسٹرکشن، اس کے پلرز، اسے جو ہے کیسے جو ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دن جواب دینا چاہتے تھے، تو جواب دیا، کہا لبنا من ذهب ولبنا من فضة، جنت کو اللہ نے ایسے بنایا ہے، ایک اینٹ چاندی کی تو دوسری اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے تو دوسری اینٹ سونے کی ہے، اور اس کی زمین کو اللہ رب العزت نے مسک و عنبر سے بنایا ہے،
اس کی زمین آپ دنیا میں دھول دیکھتے ہیں، دنیا میں ڈسٹ دیکھتے ہیں، مٹی دیکھتے ہیں، جنت کی زمین عزیز دوستو مشک و عنبر جیسی ہوگی. مشک ایک زبردست خوشبودار ایک پرفیوم ہے، اور عنبر بھی ایک عطر ہے جو انتہائی زبردست اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. آج بھی سب سے کاسٹلی عطروں میں سے ہے. اس کی اللہ نے زمین بنائی ہے. اللہ اکبر، پوری زمین اس سے ہے. تو آپ تصور کریں کہ آدمی جو ادھر رہے گا وہ کتنا زبردست رہے گا، ہے نا. زمین کو اللہ نے مشک و عنبر سے بنایا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ریت مٹی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوتی ہیں. اللہ نے جنت کے سنگریزے، جنت میں اللہ نے کنکریاں بچھا رکھی ہیں. یہ کنکریاں یاقوت کے ہیں اور زمرد کے ہیں. یاقوت کے ہیں، زمرد کے ہیں. یاقوت ایک زبردست سٹون ہے، پریشیس سٹون ہے. زمرد ایمرالڈ کو کہتے ہیں، ایک پتھر ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، دنیا کا ہی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. تو اسے اللہ رب العزت نے جنت کے سنگریزے بنائے ہیں. یہ نیچے ہوگا، مٹی بالو نہیں ہوگا، مٹی نہیں ہوگا، بالکل مٹی نہیں ہوگا. وہاں ہوں گے تو صرف یاقوت، مرجان اور زمرد. اس سے اللہ نے زمین کو جو ہے بالکل سانچا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جنت کا ڈسٹ زعفران ہے. جنت میں ڈسٹ اڑے گی، ہوا آئے گی تو ڈسٹ اڑے گی. جیسے زمین میں ہوا آتی ہے تو دھول اڑتی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول پڑتی ہے، لوگوں کا اذیت ہوتی ہے. لیکن جنت میں جب ہوا چلے گی تو یہاں پر کون سی چیز اڑے گی؟ زعفران. زعفران جانتے ہیں کتنے میں لیتے ہیں آپ؟ 100 گرام جی. وہاں پر زعفران چاروں طرف ہوں گے. ہوا چلے گی تو جنتی زعفران کا سانس لیں گے. تو عزیز دوستو دیوار سونے چاندی کی، زمین زمرد کی، اس پر جو مٹی یاقوت اور لؤلؤ موتیوں کی ہے نا. اور اس کے بعد اللہ نے مشک و عنبر سے اسے جو ہے زمین بنایا ہے. اور اس کے بعد ہوائیں چلیں گی تو آپ کو خوشبو آئے گی زعفران کی. اللہ اکبر، آپ تصور کریں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جائے یہ آدمی اس کے بعد مایوس نہیں ہوگا. آدمی داخل ہو جائے اس کے بعد غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت یہ پورے ڈکشنری سے نکال دیا جائے گا. جنتی کے ڈکشنری میں یہ الفاظ نہیں ہیں. صرف ایک لفظ اللہ نے رکھ دیا جسے حسرت کہا جاتا ہے. حسرت، کاش ایسا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. جنتی، ہر جنتی حسرت کرے گا. اس کے دل میں حسرت ہوگی، غم نہیں ہوگا، مصیبت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، یہ سب ختم ہو جائے. ایک چیز ہوگی جسے حسرت کہا جاتا ہے. جنتی حسرت کریں گے. اور کس لیے عزیز دوستو؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر جنتی حسرت کرے گا اور اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا ہے. اگر ہم نے ان ٹائم کو اللہ کا یاد کر لیا ہوتا، کتنا وقت برباد کر دیا ہے. یہ وقت میں اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو کیا کچھ نہیں مل جاتا. اللہ اکبر. عزیز دوستو آپ کو جو 24 گھنٹے دیے گئے ایسے نہیں دیے گئے، یہ ایسے فالتو میں بیکار کرنے کے لیے نہیں. آپ اسے اللہ کے ذکر سے بھریے، استغفار زبان میں جاری رکھیے، اور اس کے بعد اللہ کا یاد اپنے زبان میں یاد رکھیے، چالو رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے فوراً ایک جھاڑ پیر دیا جاتا ہے جنت میں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جھاڑ کیسے ہوں گے. جنت کے جھاڑ کی تفصیل کیا آپ دیکھنے والے. جب آدمی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اذکار پڑھے گا تو فوراً اس کے لیے جھاڑ فکس کر دیا جاتا ہے. جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے لیے مختلف قسم کے جھاڑ پیر دیے جاتے ہیں. اور بعض اذکار کے لیے اللہ رب العزت پیلسز بناتا ہے. حساب آپ کے لیے اگر جنت اور جیسے 10 جنتیں ہوں گی تو اسے تو بھرنا ہے نا، خالی تو نہیں ہوگی نا. وہاں پر ایوانے رکھنے ہیں، جھاڑ رکھنے ہیں، باغیچے رکھنے ہیں، وہاں پر نہریں بہانے ہیں، وہاں پر پرندے ہوں گے، خوبصورتی کے سامان ہوں گے. آپ جتنا ذکر کریں گے اتنے سامان ادھر زیادہ ہو جائیں گے. آپ جتنا ذکر کریں گے اتنے جھاڑ آپ کو زیادہ ہو جائیں گے، ہے نا. تو آپ جنتی کے دل میں حسرت ہوگی کہ کاش جنت میں اتنا وقت میں نے برباد نہیں کیا ہوتا. فلاں کے لیے انتظار کر رہا تھا، بیٹھا تھا آئے نہیں، فالتو میں موبائل چیک کرتا رہا. اگر میں ذکر و اذکار کرتا تو اس کی بہترین. اور جنتی کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنے دن دنیا میں رہا اور اس نے کیا عبادت. پورا سروے ہوگا اس کے پاس، پورا سروے ہوگا. اس کی غلطیوں کی لسٹ ہوگی، نیکیوں کی لسٹ ہوگی، ہے نا. گویا کہ ٹیبلٹ دے دیے جائیں گے اس کے پاس. وہ کلک کرے گا اور دیکھے گا فلان دن فلان تاریخ میں کیا ہوا. دنیا میں انسان کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں، ہے نا. ہو سکتا ہے قدیم زمانے میں جب قرآن میں کہا گیا کہ ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اعمال نامے میں دیکھے گا. بعض آیتوں میں پڑھے گا آیا ہے اور بعض جگہ یرونہا دیکھے گا. اعمال نامے کیسے دیکھ سکتے ہیں عزیز دوست؟
ہو سکتا ہے قدیم زمانے والے یہ سمجھتے ہوں گے کہ پڑھیں گے، لیکن آج ہمارے زمانے میں ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ دی جائے گی، پتہ نہیں وہاں کون سی کمپنی کام کر رہی ہے جی، لیکن وہاں پر زبردست اللہ نے بنایا ہوگا، ٹیبلٹ دے دیا جائے گا اور اس میں ہے نا ہینگ ہونے کی پریشانی نہیں ہے، نیٹ ورک پریشانی نہیں ہے، اور آپ نے پاس رکھے کلک کرے گا اسے دکھے گا، دیکھے گا وہ، سبحان اللہ۔ تو جنتی کے پاس سروے ہوگا اور وہ دیکھے، وہ کہے گا کہ اتنا وقت میں نے برباد کیا ہے نا، 60 سال میں میرے 30 سال بیکار ہیں، کتنا سویا ہے، کتنا کھایا ہے، فالتو میں گپے کتنے مارے ہیں، ادھر کتنا کیا ہے، اگر اسے میں نے ذکر اذکار میں بھر دیا ہوتا، اس کے بدلے آج میری جنتیں اور زیادہ ہوتی اور میرے بغیچے زیادہ ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ آدمی سوچے گا۔ کبھی کبھار بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے لیے 10 جنتیں، تو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں اور کتنی بڑی جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ، آپ اس دنیا سے نکل جائیے، دیکھیے یہ آسمان جو اللہ نے بنایا ہے، پہلے آسمان کو آج تک انہوں نے نہیں پہنچا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جس میں ہم رہتے ہیں اسے گیلیکسی کہتے ہیں، اور یہ گیلیکسی میں کروڑہا ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ایک سورج ہے، اور ہر سورج کے آس پاس کئی سیارے گھوم رہے ہیں، اس میں سے ایک کنکر یہ دنیا ہے۔ تو اللہ کے لیے عزیز دوستو یہ دینا، بلکہ اس سے کئی درجے زیادہ اللہ دے سکتا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی اس یونیورس کو بنایا۔ اور اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدمی جنت میں جانے کے بعد غم، مصیبت، پریشانی، یہ سب الفاظ ڈکشنری سے نکال دیے جائیں گے، صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، وہ یخلد فی، اور اس کے بعد اس میں ہمیشہ رہے گا۔ موت، حیات، اتنا ٹائم چلا گیا، اتنے دن چلے گئے، یہ ہماری عمر ہو گئی، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے چھوٹے ہو گئے، یہ نہیں ہوگا۔ وہاں عمریں نہیں ہوں گی، سب ایک ہی عمر کے ہوں گے۔ آپ کے پردادا، پرانے دادا گاؤں میں جو تھے وہ بھی آپ بھی بالکل ایک ہی عمر کے ہوں گے، مل کر چلیں گے، مل کر آئیں گے، سب ایک ہی عمر کے ہوں گے۔ وہاں بڑے چھوٹے نہیں ہیں، یہ عمر کا تقاضا بوڑھے ہونا یہ دنیا میں ہے، کیونکہ یہاں پر ٹائم ہے۔ اللہ نے سورج رکھ کے یہاں پر ٹائم کا نظام بنایا ہے، سورج آئے تو ٹائم شروع، چلے گا تو ٹائم ختم، ہے نا، 24 گھنٹے اللہ نے نظام بنایا ہے۔ یہ سورج کے آس پاس ہمارا ٹائم بنتا ہے، جنت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا، نہ ادھر سورج دیکھیں گے، نہ ادھر انتہائی سردی کے گولے دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورج نہیں ہے تو مانا کیا ہے؟ ٹائم نہیں ہے۔ سورج نہیں ہے تو ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے چلے گئے، ایک ہفتہ چلے گا، ایک دن چلا گیا، ایک مہینہ چلا گیا، ایک سال، بوڑھے ہو گئے، 25 سال نکل گئے، 50 سال نکل گئے، یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر ایک ہی وقت ہوگا، اور ایک ہی وقت میں جو ہے البتہ دن کے نام ہوں گے، دن کے نام ہوں گے جو جنتی آپس میں پہچان لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا تُبْلَى ثِيَابُهُمْ، وہاں پر کپڑے جنتی پہنے گا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، الٹا ہر دن نئے ہوتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دنیا میں کپڑے پہنتے ہیں، ایک دن میں 2 دن میں پرانے ہو جاتے ہیں، اور جنت میں جنتی کپڑے پہنیں گے، ان کے کپڑے ہر روز نئے ہوتے جائیں گے، تر و تازہ ہوتے جائیں گے، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں ایک جگہ ہے جسے سوق کہا جائے گا، بازار، ہر جمعے کے دن یہ بازار لگے گا، یہاں پر جنتی جمع ہوں گے اور جمع ہو کر آپس میں گپے باتیں کریں گے، مذاق کریں گے، مزے لیں گے، اور جیسے ہی یہ جمعے کا دن شروع ہو جائے گا، جیسے ہی جنتی پورے اس بازار میں جمع ہو جائیں گے، ایک ایسی ہوا چلے گی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ریح الشمال۔ یہ ہوا جیسے ہی جنتیوں کے جسم میں پڑے گی، ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے چہرے اور منور ہو جائیں گے اور خوشبودار ہو جائیں گے۔ جب واپس لوٹ کر اپنے گھر میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ تو اور خوبصورت ہو گئے۔ دنیا میں آدمی بوڑھا ہوتا ہے، جنت میں آدمی بوڑھا نہیں، جوان ہوتے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شبابہم ولا یفنا شبابہم، جنت میں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، ہر روز نوجوان ہوتے جائے گا، ہر روز نوجوان ہوتے جائے گا۔ اللہ اکبر، بعض لوگ ہنس رہے ہیں، حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں سنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوستو سنیا ہو، جنت میں اللہ رب العزت نے پیلسز بنائے ہیں، پیلس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کا پیلس دیکھا ہے، عمر بن خطاب کا ایوانہ دیکھا، اور جب عمر بن خطاب کا ایوانہ مجھے دکھایا گیا رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر ایک عورت ٹھہر کر وضو کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو کہا کہ میں اندر جانا نہیں چاہا، مجھے عمر بن خطاب کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر بن خطاب کی، ہو سکتا ہے کوئی عورت ہے، ہو سکتا ہے ان کی بیوی ہو، اب ایسے وقت عمر بن خطاب نہیں ہے، اندر پیلس میں جانا صحیح بات نہیں ہے، اس لیے میں واپس آ گیا، اندر داخل نہیں ہوا، مجھے عمر بن خطاب کی غیرت یاد آ گئی۔ تو عمر بن خطاب کو جب کہا گیا، رو دیتے ہیں، کہتے ہیں افیک آغا اور یا رسول اللہ، آپ پر کوئی غیرت کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عمر بن خطاب کے ایوانے دیکھے، بعض صحابہ کے ایوانے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو جنت میں ایوانے ہوں گے. یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو یہ پورے کے پورے ایوانے موتیوں سے بنائے گئے ہوں گے. پورے کے پورے ایوانے اللہ رب العزت نے موتیوں سے بنایا ہے. اور ایوانوں کے علاوہ ان کے لیے خیمے ٹینٹس بنائے جائیں گے. یہ ایوانے تو ہوں گے آدمی کے ہے نا, اپنے عمل کے اعتبار سے وہ جتنے ایوانے بھرنا چاہتا ہے بھر لے. آپ مسجد بنے اللہ آپ کو گھر بن دے گا. چھوٹی مسجد آپ نے بنا ہے اللہ آپ کے لیے گھر بن دے گا. تو مسجد بننا آپ اپنے پلاٹس کو ادھر بھر سکتے ہیں, بلڈنگز بنا سکتے ہیں جتنے چاہیں. آپ کے پاس اتنی جگہ ہے نا بھائی, بنتے رہیے. یہ ایک جنت اس جیسے 10 جنت اور ایک جنت آسمان زمین کے برابر ہے. تو آپ جتنے خیرات کریں گے, جتنا اچھائی کریں گے, اس کے بدلے آپ بنتے جائیں گے وہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عمارتوں کے علاوہ خیمے ہوں گے. خیمے ٹینٹس بنائے جائیں گے. یہ ٹینٹس دنیا جیسے نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ٹینٹ کو اللہ نے ایک موتی کے دانے سے بنایا ہے. موتی کا ایک دانہ, ایک ہی پیس ہے, اسے اللہ رب العزت نے بنایا. اور یہ ٹینٹ کی چوڑائی 60 فٹ کی ہوگی اور یہ اس کی گہرائی 60 فٹ سے زیادہ ہوگی. ایک موتی کے پیس سے بنایا گیا ہے. ایک موتی کا پیس ہے, اس سے اللہ رب العزت نے خیمہ بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ خیمے میں کونے ہوں گے, ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہوں گی. اور یہ اپنے خیمے میں داخل ہوگا تو کھاتا پیتا ایسے گھومتے آئے گا. اپنی خیمے ہر کونے میں جائے گا, گھومتے ہوئے آئے گا. یہ جنت میں ایسے ہی کئی ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. آدمی جتنا اسے بڑھانا چاہے بڑھاتا رہتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنتی ایسے خیموں میں جائیں گے اور سیر کرتے رہیں گے, گھومتے پھرتے رہیں گے, یہ ایوانوں کے علاوہ, پیلسز کے علاوہ. اسی طریقے سے عزیز دوستو جنت کے جھاڑ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من شجرۃ فی الجنہ الا وشاقها من ذهب. جنت میں کوئی جھاڑ ایسا نہیں ہے جس کا سٹم سونے کا نہ ہو. ہر جھاڑ اس کا سٹم عزیز دوستو سونے کا ہوگا. سونے کا ہوگا, سونے کے اوپر یہ جھاڑ بنے گا. پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کیسے بنایا ہے, سبحان اللہ, یہ سونے سے بنایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں بعض ایسے جھاڑ ہوں گے اتنے بڑے ہوں گے کہ اس میں ایک آدمی گھوڑے میں بیٹھ کر 100 سال چلتے رہے گا تو بھی ختم نہیں ہوں گے, اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. گھوڑے میں بیٹھ کر 100 سال تک چلتے جائے گا تو یہ جھاڑ اتنا بڑا ہوگا اس کے چھاؤں سے باہر نہیں نکلے گا. 100 سال اگر چلے تو بھی اتنے بڑے جھاڑ ہوں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے جھاڑ بھی ہوں گے. جنت میں کھجور کے جھاڑ بھی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور کے جھاڑ کی ٹہنی, کھجور کے جھاڑ کا جو سٹم ہوگا وہ زمرد کا ہوگا, ایمرالڈ کا ہوگا, اور وہ ہرے رنگ کا ہوگا, ہرے رنگ کا ایمرالڈ. اس کے جو ہے اس کا سٹم ایسا ہوگا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے شاخیں لال سونوں سے بنے گئے ہوں گے. آپ نے لال سونا کبھی دیکھا ہے؟ ہم سونا ایک ہی دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت میں لال سونا ہوگا اور اللہ رب العزت نے جھاڑ کے برانچز کو لال سونے سے بنایا ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ جو برانچز میں سے جو پھل نکلیں گے, ایک ایک پھل بھی بڑے بڑے ڈولے جیسا ہوگا, بڑے بڑے دیگ جیسا ہوگا, کھجور. اور اسے جنتی اس میں سے کھائیں گے. اور جنت میں جو پھل ہوں گے عزیز دوستو سبحان اللہ, اللہ نے عجیب و غریب بنایا ہے. آپ ایک پھل اتاریے فوراً دوسرا پھل اس کی جگہ آ جائے گا. جنت میں کہیں پر بھی جو ہے مینٹیننس فالٹس نہیں ہوں گے, ہے نا, مینٹیننس کی ایڈمنسٹریشن کی غلطیاں نہیں ہوں گی. ایک آپ نے اتار لیا پھل تو دوسرا پھل فوراً سپاٹ میں آ جائے گا. اور ایک پھل آپ کھاتے رہیں گے اور دوسرے پھل کھانے کا من کرے گا. آپ کھاتے رہیں گے, من کرے گا. آپ خوب کھائیں گے, آپ کا دل کہے گا کہ اور کھائیں اور پیے, یہاں تک کہ آپ کھا کھا کے تھک جائیں گے, پیٹ آپ کا بھر جائے گا. تو پیٹ خالی ہونے کا بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. صرف آپ کو ایک ڈکار آئی, آپ کا پیٹ ختم صاف ہو جائے گا. پھر آپ کو بھوک لگی, پھر آپ کھائیں گے, ہے نا. دنیا جیسا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں, ایک بار کھا لیے کئی دن تک پریشان, یہ گیس وہ گیس, مختلف پریشان رہتے ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا, صرف جنت ایک ڈکار لے گا اور ختم معاملہ, پھر کھائے گا اور خوب کھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں جو پھل آئیں گے یہ پھل بڑے بڑے ہوں گے, اس میں سے جنتی کھائیں گے. اور اس کے بعد یہ جھاڑوں سے نار نکلیں گے, یہ جھاڑوں سے عجیب و غریب نار نکلیں گے. ان ناروں سے جنتیوں کے لباس بنائے جائیں گے. ان ناروں سے جوڑ کر جنتیوں کے لباس بنائے جائیں گے. آپ تصور کریں, سونے کا سٹم, ٹہنیاں ایمرالڈ کے, اور اس میں جو پھل اتنے اتنے بڑے, اور زمین پہلے سے مشک عنبر کی, اور ہوائیں پہلے اس کے زعفران کی. اس جھاڑ سے آپ کے لیے لباس تیار کیے جائیں گے. جنتی یہ لباس پہنیں گے تو ان کے لباس میں سے خوشبودار ہوائیں آئیں, خوشبو نکل آئے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو پھل
آدمی جب نکال کر کھائے گا تو یہ پھل دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور پانی سے زیادہ اس کے اندر شفافیت ہوگی، اور اسے کھائے گا تو اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور جنت کے جتنے بھی پھل ہیں مختلف قسم کے پھل دیے جائیں گے، دنیا میں آپ جتنے پھل جانتے ہیں اس سے کئی درجے پھل جنت میں دیے جائیں گے، نام ایک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نام ایک ہے، حقائق دوسرے ہیں۔ آپ سیب، جنت کا سیب دنیا کا سیب ایک مت سمجھ جائیے، جنت کا انار دنیا کا انار ایک مت سمجھ جائیے، نام سیم ہے، بس نام ایک ہے، حقائق دوسرے ہیں، ریالٹی ڈیفرنٹ ہے۔ اور جنت کے کسی بھی پھل میں بیج نہیں ہوگا، کسی بھی پھل میں بیج نہیں۔ آدمی کھائے گا تو اسے پورا مکمل کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کو ایسی جنتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جو کہے گا، الحمدللہ جو کہے گا، جیسے ہی کہے گا فوراً اس کے لیے جنت میں جھاڑے ایسے قسم کے کھجور کے ٹہنیاں بو دیے جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے فوراً آپ کے لیے ٹہنی تیار، آپ نے کہہ دیا فوراً وہاں پر ایک کھجور کا جھاڑ تیار۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے جو پھل ہیں ان میں سے بعض پھل مجھے دکھائے گئے اور میں نے بعض پھل کو توڑنے کی کوشش کی، اور جب میں توڑ کے کھانا چاہتا تھا مجھے روک دیا گیا، اور بعض پھلوں کو میں لانا چاہتا تھا اور مجھے روک دیا گیا۔ اگر میں بعض پھل لاتا قیامت تک لوگ اسے کھاتے رہتے، اسے کھانے کے بعد کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے روک دیا گیا ورنہ میں وہ پھل لے کر پہنچ جاتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے علاوہ نہریں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے دیکھیے مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ ایک نہر جس میں پانی صاف شفاف پانی بہ رہا ہوگا، بالکل صاف پانی، اور نیچے سے موتیاں نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ نیچے کیا ہوگا، مشک عنبر ہوں گے، اس کے اوپر پانی بہ رہا ہوگا، نیچے سے موتیاں نظر آئیں گی، نیچے سے زمرد نظر آئے گا۔ اور یہ جو نہریں ہیں یہ نہروں کے چوکٹ کو اللہ نے سونے کا بنایا ہے۔ نہروں کے بینچز جو ہیں جس میں نہر ختم ہوتے ہیں، جہاں سے نہر شروع ہوتا ہے، یہ پورے سونے کا اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ہر فاصلے میں قبے اللہ نے بنائے ہیں جو موتی کے ہیں، قبے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس نہر میں انشاءاللہ نہائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے چوکٹ سونے کے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے قبوں کو اللہ نے موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے اوپر حسین منظر۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پانی، صاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اسی طریقے سے ندیاں بہ رہی ہوں گی دودھ کی۔ اور دودھ کہنے کے بعد قرآن کہتا ہے لم يتغیر طعمه، یہ دودھ کھٹا نہیں ہوتا۔ دنیا کا آپ کا دودھ اتر جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے لم يتغیر طعمه، اس کا مزہ نہیں بدلے گا، کھٹا نہیں ہوگا، چلتے رہیں گے دودھ کی نہریں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھیے انہار من خمر لذت للشاربین، اور اس کے بعد شراب کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ شراب کی ہوں گی۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن میں لا يصدعون فيها ولا ينزفون، یہ شراب آدمی پی لے گا تو نہ اسے سر درد آئے گا نہ وہ الٹیاں کرے گا، نہ سر درد آئے گا نہ الٹیاں کرے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ شراب پینے پہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے شراب پیے گا آدمی تو سر درد آتا ہے، الٹیاں کرتا ہے۔ بعض لوگ ہنس رہے ہیں، اللہ معلوم کیا ہوا ہے جی، سر درد آئے گا اور الٹیاں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں آدمی نہروں سے پیے گا تو نہ الٹی آئے گی نہ سر درد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے شہد کی ندیاں ہوں گی، شہد عسل مصفا، صاف شہد، ملاوٹی نہیں، گڑ کا پانی ملا کے نہیں، دوسرے پانی ملا کے نہیں، صاف شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ اور جب ندیاں بہ رہی ہیں یہ کہاں سے آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کہ جنت میں بحر من الماء، بحر من اللبن، بحر من الشہد، وبحر من الخمر، وہاں پر اصل میں یہ ندیاں بہنے کے لیے اللہ نے سمندر بنائے ہیں۔ دودھ کا سمندر ہوگا، شہد کا سمندر ہوگا، شراب کا سمندر ہوگا، وہاں سے چینلز نکال کے ان ندیوں کو جنتیوں کے گھروں کے پاس بھیجا جائے گا، اور جنتی ان ندیوں میں سے پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ایک ندی ہے جنت میں جسے نہر الحیاء کہا جاتا ہے، زندگی کی جنت، زندگی کی ندی۔ یہ اس ندی میں ان لوگوں کو لایا جائے گا جو جہنم میں رہا کرتے تھے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، اور اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا تو بالکل چھچوڑے کی طرح آئے گا، کالا کلوٹا چھچوڑے کی طرح ہوگا۔ ملائکہ لائیں گے، اس آدمی کو اس ندی میں پھینکیں گے، اور جیسے اس ندی میں گرے گا وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے بیج سے جھاڑ نکل آتے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، وہ ایسے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، بالکل تر و تازہ ہو جائے گا، زندگی اس کے اندر آ جائے گی۔ اسے بار بار نہلانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، اسی چھچوڑے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہر الحیاء میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ چستی آ جائے گی، پھرتی آ جائے گی، تو پھر جنت میں جائے گا۔
اور عزیز دوستو جنت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر۔ حوض کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں حوض جس میں کوثر کا پانی ہوگا، اور کوثر کا پانی کیا ہے؟ آدمی ایک مرتبہ پی لے تو اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں آئے، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس میں کوپ رکھے گئے ہوں گے جو آسمان کے تارے کے مانند ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں کوپ رکھے گئے ہوں گے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کا استقبال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر دیا گیا ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کیا معنی کوثر؟ یہی حوض، یہاں پر آپ صاحب کھڑے ہوں گے اور جیسے امتی آئیں گے سب کو ڈبا ڈبا کر دیں گے، سب کو ڈبا ڈبا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ڈبا کر دیں، اور بعض لوگ ادھر حاضر کیے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈبا کر دیں گے، ملائکہ دھکے مار کے پیچھے ڈھکلیں گے، چلو پیچھے ہٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیوں ڈھک رہے؟ یہ تو میری امتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ یہ مجمع میں ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تم جن جگہوں میں وضو کیا کرتے تھے وہ جگہ چمک رہے ہیں، ایک چمک دمک دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ تم میرے امتی ہو، تم میرے امتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دھکا مارا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، دھکے کیوں مار رہے ہیں؟ انہیں چھوڑیے، یہ آب کوثر پیئیں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ انک لا تعلم ماذا احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے نام سے کیا کیا بدعتیں نہیں شروع کر لی۔ دیکھیں بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نہیں پیے گا، محروم رہے گا۔ ظالم بدعت کرنے والا اسے یہاں پر آب کوثر یہاں تک پہنچ جائے گا، وہ ادھر ادھر دھکے مارتے یہاں تک پہنچ جائے گا، ہے نا، دوسری غلطیاں ہوں گی، دوسری نیکیاں ہوں گی، بہرحال یہاں پہنچ جائے گا۔ اب جب یہاں پہنچ جائے گا تو یہاں عین وقت پر اسے دھکے دے کے پیچھے ڈھکل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے بدعت کی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ یہ بدعت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اضافت کریں گے، کہیں گے کہ سحقن سحقن سحقا، یہ اسے ڈھکو پیچھے، دور چلے جائیں یہ لوگ، بدعت کرتے ہیں دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کو پسند نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت سے انہیں پیچھے ڈھکلیں گے اور انہیں روک دیا جائے گا، آب کوثر نہیں پی پائیں گے بدعت کرنے والے۔ تو جو لوگ بدعت کرتے ہیں اور بدعت کے تعلق سے تساہل برتتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، انہیں چاہیے کہ چوکنا ہو جائیں، بیدار ہو جائیں۔ بدعت کرنے والا ہرگز کوثر کا پانی نہیں پی سکتا۔ تو عزیز دوستو اس میں کوپ رکھے گئے ہوں گے جو آسمان کے تاروں کے مانند ہوں گے، اور یہ جو حوض ہے اس کی پوری چوکٹ کو اللہ رب العزت نے سونے سے بنایا ہے، اور نیچے مشک و عنبر کے نیچے ٹائلز ڈال دیے گئے ہوں، اس میں سے وہ پانی اٹھا کر پیئیں گے۔ یہ حوض ہے، یہ حوض جنت میں جانے سے پہلے یہ استقبال ہوگا، اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ حوض میں اٹھا کر پی جائے گی۔ اس حوض میں جو پانی آ کر گرے گا، جنت کے نہر میں کوثر ہے، وہاں سے کنیکشن دیا گیا ہوگا۔ ایک نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر میں استقبال ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور جنت میں ایک ندی ہے جسے کوثر کہتے ہیں، وہاں سے کنیکشن دیا گیا ہوگا، پائپ لائن، وہاں سے پانی گر کے اس حوض میں جمع ہو رہا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اٹھا کر دیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو یہ جنت کا سیر کرائیں اور ہمارے لیے جنتی بنائیں، اور ہمارے آل و اولاد کو جنتی بنائیں، ہمارے خاندان والوں کو جنتی بنائیں، ہر نیک مسلمان مخلص کو جنتی بنائیں۔ عزیز دوستو یہ ہو گئی جنت کی سیر، اور بھی تفصیل ہے، وقت نہیں ساتھ دے رہا۔ یہ جنت میں جائیں گا کون؟ یہ بھی بہت ضروری ہے نا۔ جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آدمی مؤمن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، شک نہیں ہو، غیب پر ایمان رکھا ہو، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، یہی آدمی جنت کو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن انہیں ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، اس کے بعد وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ نمبر 3 وہ افراد جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ نمبر 4 وہ آدمی جو جیسے اللہ کا نام یاد آ جائے اس کے آنکھوں سے پانی اتر آئے۔ نمبر 5 وہ آدمی جسے ایک عورت نے بلایا بے حیائی کے لیے، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے بے حیائی نہیں کی اس نوجوان کے لیے۔ نمبر 6 وہ آدمی جو صدقہ کیا کرتا تھا، اپنے الٹے ہاتھ سے کرے سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں، اپنے الٹے ہاتھ سے کرے سیدھے ہاتھ خبر نہیں۔ صدقہ آدمی سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے کریں۔ کیسے؟ سبحان اللہ، اس میں حکمت دیکھیے کہ یہ آدمی اتنا سخی داتا ہوگا کہ دونوں ہاتھوں سے دے گا، ہے نا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، کبھی کبھار لوگ آپ کے پاس آ کر پوچھنے لگتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ کھڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں معلوم ہو کہ آپ صدقہ دیتے ہیں،
تو اس وقت میں آپ کریں گے کیا؟ اٹھا کے دے دیں گے پیچھے سے، ہے نا، ڈالے دے دیا، معلوم نہ ہو لوگوں کو. ایسے لوگ کرتے ہیں، کوشش کر کے دیکھیں آپ. جی ایسا ہوگا. جی آدمی جب الٹے ہاتھ سے دے گا سیدھے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو یہ اتنا سخی داتا ہوگا کہ دونوں ہاتھ سے دے گا اور لوگ اس کے پاس پوچھتے رہیں گے اور دیتے رہے گا. تو کبھی کبھار لوگوں کو جلدی میں الٹے ہاتھ سے بھی دے دے گا، اتنے تیزی سے دے گا کہ سیدھے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، سیدھے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ورنہ عام طور پر سیدھے ہاتھ سے آدمی صدقہ کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تنفق شمالہ لا تعلم یمینہ، آدمی الٹے ہاتھ سے دے گا اس کے سیدھے ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اصل میں راوی سے غلطی ہو گئی، راوی کو یہ کہنا چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں گے الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی. بعض اہل نے کہا کہ نہیں، راوی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی سخی داتا تھے، دونوں ہاتھ سے سخاوت کرتے تھے اور پتہ نہیں کسے دے رہے ہیں کسے نہیں دے رہے ہیں، ہمیشہ دیتے رہتے تھے. تو جلدی میں کبھی کبھار الٹے ہاتھ سے بھی دے دیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفت کے آدمی کو بتا رہے ہیں، اس میں عام صدقہ کرنے والا نہیں، سخی داتا جو انتہائی صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں کھول کھول کر دیتا ہے، اسے اللہ رب العزت عرش کے تلے جگہ دے گا. تو ایک کیٹیگری کے لوگ عزیز دوستو جنت میں رہیں گے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثر ما يدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق، جنت میں لوگوں کو ٹھا کر ڈھکیلا جائے گا دو ریزنز کی وجہ سے. ایک تقوی کی وجہ سے، دل میں اس کا تقوی ہے، رمضان کا مہینہ آپ کو تقوی سکھاتا ہے، آپ نے اس مہینے میں تقوی کی ٹریننگ لی، تقوی کی وجہ سے. نمبر دو اچھے اخلاق، تقوی حسن الخلق، آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے سے اور تقوی کے ذریعے سے جنت میں زیادہ جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو تقوی اور اچھے اخلاق دے. جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں اچھے اخلاق ہے، یہ آدمی جنت میں جائے گا. بعض لوگوں کے پاس تقوی ہوگا لیکن اچھے اخلاق نہیں ہوں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لوگوں نے آ کے کہا کہ ہماری پڑوسن ہے جو نمازی ہے، روزدار ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، لیکن زبان کھولتی ہے تو قیامت کھڑی کر دیتی ہے، اخلاق اس کے بدترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہہ دو کہ وہ جہنمی ہے، کہہ دو کہ وہ جہنمی ہے، کہہ دو کہ جہنمی ہے. یعنی تقوی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے. تقوی آپ کے دل میں ہے، اللہ کا ڈر ہے، ایک اللہ کی بات کرتے، ایک دن باہر آئیں گے آپ، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا اگر اچھے اخلاق نہیں ہے. تو اچھے اخلاق والوں کی اللہ رب العزت بہت قدر کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عام طور پر نوجوانوں کو دیکھ کر تم دو چیز کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تم ما بین لحیین، ما بین لحیین، دو ہونٹوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی گارنٹی مجھے دو. ما بین فخذین، دو رانوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی گارنٹی مجھے دو. یعنی زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دو کہ تم لوگ صحیح استعمال کرو گے، اسے حرام میں استعمال نہیں کرو گے، زبان کو حرام میں نہیں استعمال کرو گے، اور دو رانوں کے درمیان ہے اسے حرام میں استعمال نہیں کرو گے. اس کی گارنٹی جو اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اگر کسی نے یہ دو جگہوں میں محنت کی اور انہیں اس حفاظت سے دیکھ لیا، پوری زندگی سے حفاظت میں گزاری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، لمبی لسٹ ہے، میں آپ کے سامنے چند لوگوں کو رکھا ہوں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے 3 بچے پیدر پہ مر گئے، بالغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے مر گئے، اور یہ آدمی صبر کرتا رہا، اس آدمی کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے سامنے اپنے بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس غیبت سے اسے روکا، کہا کہ غیبت مت کرو، یہ اللہ کا بندہ ہے. جب اس نے روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے آدمی کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ سے اس کا بچہ گر گیا، حمل گر گیا اور تڑپتی رہی، حمل گر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے حمل سے گر گیا، یہ بچہ قیامت کے دن آئے گا، اپنی ماں کو انگلیوں سے پکڑ کر جنت میں کھینچ کر لے کر جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے پاس 3 لڑکیاں ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک صحابی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 2 لڑکیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے پاس 2 لڑکیاں ہیں اسے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک صحابی اٹھ کے بولے گویا کہ ان کے پاس ایک ہی لڑکی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ 1 لڑکی ہو تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 لڑکی ہو تو بھی، 1 لڑکی ہو تو بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں سنائی. تو لمبی لسٹ ہے. اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم. اچھا موقع ہے، آخری رات ہے رمضان کا، اور آپ نے جنت کی تفصیل سنی. ان باتوں کو دل میں رکھیے اور جنت اللہ سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں.
اس سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے۔ اعلان یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد کی قیمت آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 4.5 کروڑ ہے۔ چنئی میں اس علاقے میں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس سے کم قیمت میں آپ بنا نہیں سکتے، تو کل ملا کے 2500 اسکوائر فٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہم نے 1 اسکوائر فٹ 15,000 روپے مقرر کیے ہیں۔ اب تک 50 بک چکے وللہ الحمدللہ، اور بعض لوگوں نے 50 کی اور گارنٹی دی ہے، بعض لوگوں نے 10 کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دیے ہیں ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کر چلے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگوں نے اس مسجد کی تعاون کی ہے اللہ رب العزت انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو سبحان اللہ، ہم جب کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم عجیب و غریب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں امید جو ہوتی ہے کہ بھائی یہ آدمی کچھ دے گا نہیں دے گا، ایسے لوگوں نے دیا ہی نہیں، جن کے تعلق سے ہم سوچتے رہے کہ یہ کیا دے گی، ان کے لیے تو بڑے لالے پڑ رہے ہیں، بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے 1-1 لاکھ روپے دیے ہے نا، بعض لوگوں نے کئی پیسے دیے۔ تو عزیز دوستو دیکھیے، مومنین ہمارے اندر موجود ہیں، نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، خیر ہمارے اندر موجود ہے، تقوی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اور پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ابھی ہم نے 50 اسکوائر فٹ بیچے ہیں، تو 2500 میں اور 2450 اسکوائر فٹ بیچنا ہے۔ آپ کا تعاون، آپ کے دوست احباب کا تعاون، آپ جنہیں جانتے ہیں ان کا تعاون اشد ضروری ہے۔ آپ لوگ اسے اپنا پروجیکٹ سمجھیے، اپنی مسجد سمجھیے۔ مسجد آپ کی ہے، میری ہے، میں جو بول رہا ہوں میرے لیے بول رہا ہوں، میرا گھر بن رہا ہوں نہیں، یہ مسجد اللہ کی مسجد بننا چاہتے ہیں ہم تو ایک ذریعہ ہے۔ یہ محنت آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھائی مسجد لگا رکھے ہیں، مسجد ہم کس لیے بن رہے ہیں بھائی؟ ہمارے گھر کے لیے بن رہے تھوڑی، مسجد بنے اللہ کے لیے بن رہے ہیں۔ یہ فکر آپ کی بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی اتنی ہی فکر ہونی چاہیے جتنی فکر ہماری ہے۔ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں، لیکن سوچ آپ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے۔ اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ میرے ایک دکان ہے، ہم دیکھیں گے، مانا یہ کہ ہم بیچ کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے بھی افراد آگے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ رب العزت انہیں جنت میں بہترین گھر عطا کرے۔ تو قربانی ضرورت ہے عزیز دوستو۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومنین وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اس حالت میں کہ آپ صدقہ کریں گے تو آپ کو شارٹ پڑ جائے گا، آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے فلاں کام نہیں ہوں گے، ایسی صورت میں بھی صدقہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کانسیپٹ یہ ہے کہ سب کام ہو جائے، اس کے بعد کوئی چیز بچ جائے تو وہ دیں گے، ہے نا۔ یہ آپ سوچتے رہیں گے کبھی بچے گا نہیں، یاد رکھیے آپ کو نکالنا ہی، پیسے نکالنا ہی ہے، اور یہ آپ کو ہو سکتا ہے ظاہری طور پر شارٹیج دکھائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ ما نقص صدقۃ من مال شیء، اللہ کی قسم صدقہ مال میں سے کچھ کسی چیز کو بھی کم نہیں کرتا۔ تو ہم کو تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم پھر ٹوکن لے کر بیٹھے ہیں اس امید سے کہ آپ آئیں گے اور جتنے زیادہ اسکوائر فٹ سے آپ لینا چاہتے ہیں لیں گے۔ تو یہ اعلان تھا جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فطرہ کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ فطرہ 150 روپے ہم نے مقرر کیا ہے، مرکز سے کلیکٹ کیا جائے گا۔ چاول اور تیل لینے کے بعد غریبوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے مرکز میں، انہیں بلا کر انہیں ہم دے دیں گے جو واقعی محتاج ہے۔ آپ جائیں گے رینڈملی دیں گے، معلوم نہیں کہ آپ کسے دے رہے، کون لے رہا ہے آپ کے پاس۔ تو ہمارے پاس پہلے سے لسٹ بنی ہوئی ہے، انہیں ہم بلائیں گے اور ان کے ہاتھ میں یہ فطرہ سونپ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ 7 بجے۔ آپ جیسے منڈی اسکول میں عید کی نماز کا انتظام ہے، آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ حاضر ہوں، بیوی بچوں کو لائیں اور اجر آخرت حاصل کریں۔ واللہ عالم۔ اگر کوئی سوال ہے موضوع کے متعلق کر سکتے ہیں۔ داغ کر علاج کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے 70,000 لوگ، ان میں سے ان کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ جھاڑ پھونک سے مراد کیا ہے؟ جھاڑ پھونک سے یہاں پر مراد شرکی الفاظ، غیر شرعی الفاظ پڑھ کے پھونکنے کے لیے بعض لوگ غیر شرعی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ نہ کہیں کسی کو کہ آپ مجھ پر پڑھ کر پھونکے، ہے نا۔ آدمی خود اپنے آپ کو پڑھ کر پھونک لیں، خود اپنے آپ کے اندر وہ دم کر لیں، خود سیکھیں خود پڑھیں، یہی افضل ہے۔ کسی کے پاس محتاج نہ ہو کہ وہ مجھ پر پڑھ کر پھونکے، ہے نا۔ وہ خود سیکھیں اور خود دعا سیکھیں، خود ذکر اذکار سیکھیں، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یہی اس سے مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں سوال کر رہے ہیں کہ اس میں رقیہ جو کیا جاتا ہے کیا اس میں داخل ہے؟ وہی آدمی افضل ہے کہ خود اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لے گا۔ اگر آدمی محتاج ہے، نہیں کر سکتا، نہیں جانتا، تو کسی اور سے کہہ کے پڑھ کے پھونک لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اگر آپ پر کسی نے بغیر پوچھے پڑھ کر پھونک دیا ہے تو آپ انشاءاللہ اس میں داخل نہیں ہیں،
اس میں جو آدمی پوچھتا ہے وہ داخل ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ رقیے میں اگر شرکی الفاظ ہیں، بدعتی الفاظ ہیں تو اس سے مراد ہے. اگر قرآن و حدیث کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں. واللہ اعلم. پہلا سوال، آدم علیہ السلام رسول تھے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام رسول تھے یا نبی تھے؟ آدم علیہ السلام نبی تھے. آدم علیہ السلام نبی تھے. پہلے رسول نوح علیہ السلام. اور حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ جب ان کے حساب کتاب نہیں لیے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے. جب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو پہلا رسول بنایا ہے، آپ ہمارے حق میں سفارش کریں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے بالتحدید ہم نہیں جانتے. دونوں میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا فرق ہے اس کے تعلق سے ہم کو صحیح علم نہیں ملتا. تمام کتاب و سنت کو جوڑنے کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو ایسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں جہاں پر لڑائی ہوتی ہو، مخالفت ہوتی ہو. عام طور پر انبیاء ایسی قوم کی طرف آتے ہیں جو پہلے سے مسلمان ہیں، وہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا. ایک نمبر دو فرق یہ ہے کہ رسول کو ایک شریعت دی جاتی ہے، مستقل شریعت دی جاتی ہے. انبیاء کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ اس سے پہلے رسول کی اتباع کرتے ہیں. یہ دو فرق ہیں، کتاب و سنت دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے لیکن فرق ایگزیکٹلی کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. یہ دو فرق ہم کہہ سکتے ہیں. واللہ اعلم. قرآن پڑھنے سے پہلے سوال کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ اور قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھیں گے تو شیطان سے پناہ مانگیے، شیطان سے پناہ مانگیے. تو اس بنیاد پر ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے شیطان سے پناہ مانگیں گے. اور جب آدمی قرآن پڑھتا ہے شیطان سے پناہ نہیں مانگتا ہے، شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اسے قرآن کے معنوں سے محروم رکھتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے آدمی اعوذ باللہ پڑھنا نہ بھولے، ضروری ہے. واللہ اعلم. اتنے ہی سوالات. سوال کر رہے ہیں کہ بدعتیوں کو اگر آب کوثر سے انہیں روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ اعلم. اس کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم کہ کہاں جائیں گے. وہاں اس کے بعد انہیں کچھ اذیت ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بعد انہیں وہاں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یا نہیں جائے گا. اہل علم کے پاس مختلف اقوال ہیں، صحیح علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے بدعتی اپنے آپ کو دنیا میں دھوکہ دے رہے تھے، بدعت کو سنت سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے انہیں دھوکہ دیا، آب کوثر تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اب ایسا سلوک کیا جائے گا کہ وہ جہنمی ہے، وہاں سے انہیں بھگا دیا جائے گا. گویا کہ ان کے ساتھ ایک دھوکے کا کھیل کھیلا گیا ہے جیسے وہ دنیا میں کھیلتے تھے. واللہ اعلم. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بدعتی کئی قسم ہیں. بعض بدعات ہیں جنہیں مکفرہ کہتے ہیں، کفر تک پہنچتے ہیں. بعض بدعات عمل سے ان کا تعلق ہے نا. تو ہر بدعت ایک نہیں ہے، ہر بدعتی ایک نہیں. بدعتی جس کا پرابلم عقیدے میں ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے، بڑا ہی سخت اس کا معاملہ ہے. اور بعض بدعتیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں، بعض بدعتیں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اور بعض بدعتیں عملی ہوتے ہیں، اسے آدمی کفر کو نہیں پہنچتا بلکہ یہ بدعت بڑے گناہوں کے برابر ہے، کرے گا تو اسے گناہ ملے گا. تو ہم بدعتی کہنے کے بعد کس قسم کی بدعت کر رہا ہے یہ بھی فرق کرنا چاہیے. ہر بدعتی ایک نہیں ہے، ہر بدعتی ایک نہیں ہے. کبھی کبھار اسے غلطی سے بھی ہو جاتی ہے، بھول سے بھی بدعت کر بیٹھتا ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی بدعتی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہر بدعتی کو ہم ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، غلط ہے. بدعتیوں میں فرق ہے، اور ہر بدعتی اس کی بدعت کی سنگینی کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو محروم کیا جائے گا حوض کوثر سے، کیا اس میں پورے ہر قسم کا بدعتی شامل ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا بدعتی شامل نہیں ہوگا. اس میں وہی ہوگا جس کی بدعت سنگینی ہو، کیونکہ معاملی مسئلہ نہیں ہے آب کوثر سے اسے محروم کر دینا، معاملی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے بدعت کر گیا، نہیں سمجھنے کی وجہ سے بدعت کر گیا، ایسے آدمی کو آب کوثر سے محروم رکھنے میں کوئی معنی نہیں، وہ تو بھولا آدمی تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، واللہ عالم، بعض اہل علم کا بھی یہی رائے ہے کہ یہاں سے صرف اسے روکا جائے گا جس کی بدعت بڑی سنگینی. واللہ عالم.
سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔